اس مضمون کی تقریباً جتنی حدیثیں مشکات میں ہیں وہ سب مسلم میں بھی ہیں۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اس کا ترجمہ ذرا پرانے قسم کا ہے اور یہ ذرا سلیس ہے۔ بہرحال اصل کتاب تو یہی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ بخاری اور مسلم حدیث کی دو سب سے مستند کتابیں ہیں۔ مسلم نے ترتیب آسان ہے، بخاری اور مسلم کی بہت سی احادیث ملتی جلتی ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ بعض جو اس میں ہیں اس میں نہیں ہیں اور بعض اس میں ہیں جو اس میں نہیں ہیں، لیکن زیادہ تر حدیثیں دونوں میں ہیں۔ انہوں نے بڑی سختی کی ہے، صرف ان لوگوں کی روایتیں لی ہیں جن پر اس زمانے کے سارے قدیم اور جدید محدثین کا اتفاق تھا کہ یہ لوگ عالم اور متقی ہیں، ان کا حافظہ اچھا ہے اور وہ علم حدیث میں ماہر ہیں۔ ہر طریقے سے جو استاد اور قابل سند لوگ تھے انہی سے انہوں نے حدیثیں حاصل کی۔ جس حدیث میں ذرا بھی کوئی گڑبڑ ہو یا ذرا بھی کوئی شک ہو اس کو نہیں لیا ہے۔ علم حدیث کی روح سے صحیح مسلم کی حدیث کے معنی یہ ہیں کہ اس میں صرف صحیح حدیث ہیں۔ صحیح مسلم سمجھو پورے علم حدیث کا نچوڑ ہے، صرف تمہیدی طور پر میں نے پیش کیا ہے۔ اس میں امارت کا مضمون ہے، امارت کے معنی ہے امیر ہونا۔ اس میں بہت سی احادیث امیروں کے لیے ہیں، بعض حدیثیں رعایا کے لیے ہیں۔ امیروں کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی ایک شعبہ ہے، میں خاص طور سے وہ سنانا چاہتا ہوں جو رعایا کے متعلق ہیں، جنہیں مسلسل ایک ہی بالن مسلم بن حجاج نے جمع کی ہیں۔ پہلے تو کچھ ایسی حدیثیں آئی ہیں جو بہت مشہور ہیں اور جو میں نے مورل میسج آف گاڈ اینڈ پروفٹ میں بھی شامل کی ہیں کہ ہر شخص ایک قسم کا غالبان ہے اور جو لوگ اس کے ماتحت ہیں وہ ان کا ذمہ دار ہے۔ اسی طریقے سے حاکم بھی اپنی رعایا کا ذمہ دار ہے۔ آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، گھر کے اخلاق کا ذمہ دار ہے، یہاں تک کہ عورت جس کے گھر کے اندر حکومت ہے وہ بھی ذمہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پوچھے گا کہ تم نے اپنی ذمہ داری کس طریقے سے پوری کی۔ اس قسم کی کئی احادیثیں ہیں، لیکن میں طاعت امیر کے متعلق جو حدیث ہیں وہ سنانا چاہتا تھا جنہیں اکثر لوگ شاید نہیں جانتے۔ غالباً ان کے دل میں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا ہے اور بہت تاکید کی ہے۔ آپ کو تو قیامت تک کے واقعات معلوم تھے، آپ کو بہت اندیشہ تھا کہ بعد میں اس سلسلے میں اختلافات ہوں گے۔ آپ نے بار بار چند اصول بیان فرمائے ہیں کہ ان اصولوں کے پابند رہو۔ سب سے پہلے قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یعنی اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اہل حکم یعنی تم میں سے جو حاکم ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اس کے متعلق تو خیر کئی تعویلیں ہوتی ہیں، مثلا ایک جو روحانی اہل اختیار ہوتے ہیں جیسے مشائخ وغیرہ، اس شخص کے لیے جو ان کا ماتحت ہو اس کی اطاعت لازمی ہوتی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ ہمارے متعلق ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی فتویٰ لینے کے لیے جائے تو وہ بھی اس سلسلے میں اہل اختیار ہے اور اس کی اطاعت کرنی چاہیے، لیکن اس آیت کا جو مقام ہے اور احادیث اس کے مطابق ہے وہ ظاہری حاکموں کے متعلق بھی ہے جنہیں آج کل ہم سیاسی کہتے ہیں۔ یہ پرانا لفظ نہیں ہے، سیاست کے معنی اصل میں تادیب کے ہیں۔ جس وقت کسی وحشی گھوڑے کو تربیت دیتے ہیں اس کا وحشی پن نکال دیتے ہیں اور اسے تربیت یافتہ بنا دیتے ہیں، اسے سیاست کہتے ہیں۔ اسی سے لفظ سائنس نکلا ہے جو گھوڑوں کو تربیت دیتا ہے۔ آج کل تو شاید لوگ ناپسند کریں لیکن سیاست کے معنی یہی ہے۔ اہل حدیث اصل میں ایک تابعی کا قول ہے۔ ابن جوری علماء تابعین میں سے ہیں، مفسر حدیث، محدث اور بہت بڑی شخصیت ہیں۔ انہوں نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم کا ترجمہ کیا ہے کہ اے مسلمانوں خدا کی اطاعت کرو، خدا کے رسول کی اطاعت کرو اور مسلمان حاکم کی اطاعت کرو۔ ابن جوری علم نے فرمایا کہ یہ آیت ایک صحابی کے بارے میں نازل ہوئی تھی جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غزوے کے اوپر مقرر کیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ ظاہری حاکم کے متعلق ہے، یہ تو ایک ضمنی نوعیت کے طور پر تھا۔ اب اصل حدیث کے اوپر آتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے خدا کی
اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے خدا کی نافرمانی کی، اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔